ماہ ملکہ قسط نمبر 18۔ یہ ایک گودام کا منظر تھا جہاں بوریوں میں گندم، چاول اور مختلف سبزیاں موجود تھیں۔ سیاہ جلیبیاں پہنے مرد مختلف بوریوں، ڈبوں، کریٹوں میں سے سامان نکالتے آگے جا رہے تھے۔ گودام کے دروازے پر موجود 2 زنانہ سپاہی ان کے سامان کا معائنہ کرتی، کہیں کوئی زیادہ نہ لے جائے۔ کسی کو چھیڑتی تو کسی کو سر تا پیر بے مقصد ہی دیکھتی، پھر انہیں آگے بھیج دیتی۔ وہ ڈرا سہما انسان آگے بڑھ جاتا اور اگلے کی باری آ جاتی۔ تم شہزادی سے ایسے بات نہیں کر سکتی، ہم بحری جہاز پر ہیں، چاندنی کے پیچھے چھپی لڑکی کی آواز آئی۔ ہم حکمرانی واپس لینے کے سفر میں ہیں۔ تباہی کے بعد وجود کو رون کے آگے بڑھ جانے والی آندھی تھی جو گل کو خود پر چلتی محسوس ہوئی۔ اس کی ٹانگیں پہچان تھی یا سن، فیصلہ وہ تب کرتی جب ذہن اس طرف ہوتا۔ دماغ میں بس بپ بپ سی ہو رہی تھی جو مدھم ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ سلاخدار جیل میں بیٹھے وہ دونوں قیدی تصویر کے 2 مختلف رخ تھے۔ دبیر ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا تھا، فاتر آگے پیچھے ٹہل رہا تھا، ایک خاموش دوسرے کے ہم قدم میں شور، ارد گرد مفلس مردوں کے علاوہ اور کوئی ہمراہ نہیں تھا۔ گل جان کو سمجھ نہیں آیا وہ اس علم میں اضافہ کے عوض کیا دے، ہنسے، روئے، نیند سے جاگے یا پانی میں ڈوب جائے۔ ہم بحری جہاز پر ہیں۔ یہ الفاظ اگر مذاق تھے تو کہنے والے کا مزاح بہت گھٹیا تھا۔ گل جان کو ملکہ بلا رہی ہیں، پردے کے باہر سے ایک درباری نے آواز لگائی۔ ابیل نے شوق میں بیٹھی گل کا کندھا جھنجھوڑا۔ تمہیں ملکہ بلا رہی ہیں؟ ابیل کے الفاظ نے اس کے اندر نئی زندگی بخش دی۔ ہاں، ابھی بھی سب ختم نہیں ہوا۔ وہ ملکہ کو اپنا مسئلہ بتائے گی، وہ اسے جانے دیں گی۔ آخر کو ایک عورت ہی دوسری عورت کی مدد کرے گی۔ تاج جس کے سر پر سجنا تھا، وہ خود کو 7ویں آسمان پر تصور کر رہی تھی۔ آج المیرا کی زندگی کے دشوار راستے پھولوں کا سیج بن جائیں گی۔ آج صرف ہونٹ نہیں، پوری المیرا مسکرا رہی تھی۔ آئینہ کے سامنے کھڑے ہوئے درزی اس کے کندھے پر مختلف کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ جب دوسری طرف سے بلبل نمودار ہوئی، ملکہ اس کو مخاطب کرتے 3 مختلف طرز کے جواہرات آگے کیا۔ المیرا کی نظریں باقی دونوں کی طرف غلطی سے بھی نہیں بھٹکی۔ درمیان والا چاندنی کے ڈھانچے میں جڑے نیلم کے پتھروں سے بنے ہار کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے نصیب میں درج ہونے والی ایک اور کامیابی یہ وہی ہار تھا جو اس نے رائل میوزیم میں حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تب وہ ملکہ بننا چاہتی تھی، آج وہ بن چکی تھی۔ بن مانگی دعاؤں پر تکمیل اگر اتنی حسین ہوتی ہے، وہ تاعمر دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ ایک وسیع دروازے کے سامنے رکتے درباری نے اسے اندر جانے کا اشارہ دیا۔ گہری سانس لیتے اس نے آنکھوں کو بند کیا۔ وہ یہاں سے نکلنے کا بھی حل نکال لے گی۔ راستے ہمیشہ ہوتے ہیں، بس انہیں تلاش کرنے کی جدوجہد میں وقت لگتا ہے۔ اندر سے نکلنے والی روشنی نے آنکھوں کی بصیرت کو کچھ دیر کے لیے پر نور کر دیا۔ سنہری دروازوں کے کھلنے پر جیسے ایک نئی دنیا کا دروازہ واہ ہو گیا۔ گل کے بدن کو خوشبو کے جھونکے نے چھوا اور پل بھر میں ہر شے معطر ہو گئی۔ اندر سے دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے ملکہ نے بطور خاص بلایا۔ وہ انہیں سب بتائے گی تاکہ جلد از جلد اپنے گھر جا سکے۔ اس کے ساتھ آئی سپاہی کمرے میں داخل ہوئی۔ میری ملکہ، تابعدار سا سلام۔ گل کی نگاہیں تو ابھی تک رعب سے اٹھی نہیں، اسی کی دیکھا دیکھی وہ بھی تعظیم کے لیے جھکی۔ سپاہی کمرے سے چلی گئی اور گل اکیلی رہ گئی۔ البتہ سر نہیں اٹھایا۔ عزت ابھی دے گی تو بعد میں ملے گی۔ کمرے میں وہ سب کے جوتے اور نارنجی رنگوں کو ہی بس دیکھ سکتی تھی۔ تبھی اسے 2 پاؤں قریب آتے دکھے۔ سنہرے ستاروں والا آنچل ان پاؤں کو ڈھکے ہوئے تھا۔ یکدم اسے اپنے کندھے پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ ملکہ نے اسے ہاتھ لگایا۔ وہ دماغ میں اپنے الفاظ کو ترتیب دیتی گئی۔ سر قلم کر دو، گولڈن گرل کا حکم نہیں۔ گل جان کی آنکھیں کھولنے کا سبب تھا۔ فوراً سے گردن اٹھائی، الفاظ پر نہیں آواز پر، پھٹی نگاہیں اور بے یقین تاثرات۔ المیرا، تم؟ آواز غصہ سے بے اختیار اونچی ہوئی۔ المیرا پیٹ پر ہاتھ رکھتے دوری ہو رہی تھی، اس بات سے لاپرواہ کہ گل اس کی گردن مروڑنے کی باقاعدہ نیت میں ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ملکہ کہاں ہے؟ اسے پیچھے دھکیلتے انداز میں حقارت اور بد مزاجی تھی۔ ایک طرف سے ہوتے آگے بڑھی۔ جب اس کا راستہ چمکتی نوک نے روک لیا، 2 عورتیں نیزے اس کی ناک سے تقریباً 2 انچ کے فاصلے پر تانی کھڑی تھی۔ گل کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ان عورتوں کی نگاہوں میں رحم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔
میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ گہرے سانس لیتی گردن موڑ کر المیرا کو دیکھا۔ نیزے البتہ ابھی بھی وہیں تھے۔ میں ہی ہوں، ملکہ ماہ اٹھے ہوئے کندھوں کے ساتھ اس نے ایک قید سانس آزاد کی۔ اپنی حیثیت کا اعلان کرتے وہ گل کو خاموشی کا روک دے گئی۔ سیکنڈ گزر چکے تھے اور نیلی آنکھیں اب بھی اس جھٹکے سے نکل نہیں پائی۔ پہلے جہاز کا چھوٹا دھماکہ اور اب المیرا کے ملکہ ہونے کا ایٹمی دھماکہ۔ اپنا ستاروں والا لباس سنبھالتے وہ گل کے سامنے آ کھڑی ہوئی، نیزوں کو اپنی انگلی کی نوک سے نیچے کیا۔ گل اکیلی تھی اور المیرا کے گرد 2 سپاہی اور پیچھے 2 کنیزیں موجود تھیں۔ روشنی کے اس کے پیٹھ سے ٹکرانے کے باعث وہ منظر میں سب سے نمایاں تھی۔ سنہری رنگوں والی جنت میں خوش آمدید آنستہ گل۔ بازو پھیلانے پر کافتان پھسلتا کونیوں تک آیا۔ گل بے حس و حرکت ابھی تک پچھلے الفاظ جذب کر رہی تھی جب المیرا ایک دم کنیزوں کی طرف مڑی۔ بلبل، میری خاص مہمان کے لیے لباس کہاں ہے؟ لال رومال والی لڑکی تابعداری سے ایک دروازہ میں غائب ہوئی۔ 5 منٹ بعد جب وہ نکلی تو اس کے ہاتھ میں لباس تھا جو اس نے المیرا کو تھمایا اور اسی کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھو، زمین کو چھوتی سادی مرجان رنگ کی فراق کے ساتھ سیاہ اور سنہری رنگ کا چوغا گل کے چہرے کے سامنے پھیلاتے ملکہ یقیناً اپنی پسند پر اترا رہی تھی۔ تعریف کی توقع بھی تھی۔ نگاہیں اینک والا چہرہ ٹٹول رہی تھی۔ تم نے اصلی ملکہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تعریف گئی تیل لینے۔ یہاں تو اس کے مہمان کو میزبان کے خلوص پر بھی شک تھا۔ اس کے بچے رو رہے تھے، ان کے پاس گھر بھیج دیا ہے۔ معلوم تو ہے میں کس قدر عظیم ہوں۔ اداؤں کی نازک کی ابھی بھی اصلی دنیا والی المیرا جیسی تھی۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ تنزن دائیں ابرو اٹھائی۔ پہلا سوال تو یہ ہے ہم ہے کہاں، اور دوسرا یہی کہ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے، ہے نا؟ تیزی سے ٹوکا تو گل نے گردن ہاں میں ہلائی۔ یہاں سے نکلنا کسے ہے؟ اپنا آنچل سنبھالتے وہ بستر کے سامنے رکھے صوفے پر سجنے لگی۔ گل کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی سنائی دی، لیکن اس وقت وہ اجڑنے کی بجائے اجاڑنے کے موڈ میں تھی۔ مٹھیاں بھیجتے وہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ تم شوق سے اگلے 10 سال یہیں گزارو، مگر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تم نے اپنی بہن کو نہیں ڈھونڈنا؟ آہستہ منہ میں انگور رکھ ڈالتے وہ بہت آرام سے گل کو بے آرام کر گئی۔ وہ جو اپنی تقریر تیار کر کے یہاں آئی تھی اب لگ رہا تھا جیسے خالی ذہن ہے۔ ہو بھی تو سکتا ہے وہ یہاں آئی ہو، ساتھ خالی جگہ تھپ تھپ آئی۔ ہم اسے آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں ملکہ ہوں، میرے پاس اختیار ہے۔ تو میں کیا ہوں؟ المیرا الجھی۔ گل کے انداز میں اچانک ہی ایک انوکھی تبدیلی آئی۔ مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، منہ پھیرتے کہا۔ المیرا کے انگور توڑتے ہاتھ رکے، گردن اٹھا کر بلبل 2 کنیزوں اور سپاہیوں کو دیکھا۔ الفاظ کو تبادلہ نہیں ہوا تھا، بس ملکہ کے اشارے کی تکمیل لائی گئی۔ تعظیم دیتے وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ اب کمرے میں گل اور المیرا اکیلے تھے۔ ٹھنڈی سانس خارج کرتے گل نے بازو سینے پر باندھ لیے۔ تم ملکہ ہو تو یقیناً تم سکیور ہو۔ میں کیا ہوں؟ دبیر کیا ہے؟ آنکھیں چھوٹی کی۔ فاتر کی تو گردن پر میں نے چھرا پھروانے کا مکمل انتظام کر لیا ہے۔ ہنستے ہوئے اس نے بازو صوفے کی پشت پر پھیلا دیے۔ گل نے یکدم بیزاری سے گردن ہلائی۔ کس عقل کی اندھی کو ملکہ بنا دیا ہے؟ باب ملکہ، وہ جس کی حیثیت میں رکھ دی گئی ہے، مسکان تراش شدہ اور پر اسرار۔ سنہری دروازے ایک بار دوبارہ سے کھلے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے باہر سے آتے کمرے کی خوشبو میں گھل گئے۔ دروازے کے سامنے ایستادہ 2 درباری عورتوں نے اسے جھک کر تعظیم دی۔ روشنی، خوشبو اور روب سارے ماحول میں پھیل گیا۔ ستاروں کے آنچل میں چھپے 2 درمیانی ایڑی والے پاؤں آگے آئے۔ بھورے بالوں کا اونچا جوڑا یوں بنایا تھا کہ ایک بھی بال باہر نہ آئے۔ جوڑے کے گرد سنہرا جالی دار کپڑوں جڑا جو بہتا ہوا اس کے سر کے سفید چوغا تک جاتا تھا۔ تم اکیلی یہاں کچھ نہیں کر سکتی، اتنا تو جانتی ہی ہوگی۔ المیرا نے آنکھیں گھمائی۔ مجھے اگر اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے تو مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہوگا۔ وہ اب آئینہ کے سامنے کھڑی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ شاہی ریاست میں کون کون ہوتا ہے؟ کیا سوچ رہی ہو گولڈن گرل؟ ملکہ نے اپنے ہار پر انگلیاں پھیرتے سوال کیا۔ آئیڈیا۔ فوراً سے گھومتے وہ کچھ وقت پہلے کا ملول اور غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ مجھے تم اپنا شاہی مہمان رکھ دو، میں وہی مہمان خانہ میں رہ لوں گی۔ کوئی خاص کام بھی نہیں ہوگا، میں آرام سے اپنی بہن کا پتہ اس دنیا میں لگا لوں گی۔
لال ہوتے گالوں اور خوشی سے چہکتے لہجے میں وہ سب کچھ طے کر چکی تھی۔ اس نے گردن میں وہی نیلم کے پتھروں والا ہار پہنا تھا، سنہری ریشمی لباس پر سنہری ہی بھرپور کام والی چولی تھی۔ لباس کے اختتام سے لے کر اس کے دائیں کندھے تک جالی دار کپڑا بندھا پیچھے فرش پر بہتا آ رہا تھا۔ المیرا کے ہاتھ آگے بندھے تھے، گردن اٹھی اور ارد گرد لوگ ہی لوگ تھے۔ بھوری سبز آنکھوں میں آج فتح کی چمک تھی، آج ساری دولت اس کی مٹھی میں آ جائے گی۔ المیرا اب سیب میں دانت گاڑ چکی تھی۔ گل اب کمرے میں موجود بستر پر آ بیٹھی۔ یہ تو میرا ہو گیا، اب دبیر کا سوچنا ہے۔ انگلی سے تھوڑی پر دستک دیتے آنکھیں چھت کی طرف تھی۔ کمرے میں المیرا کے سیب چبانے کی آواز اونچی تھی۔ دبیر کو تم کوئی سپاہی رکھ دو، تصدیق کے لیے المیرا کی طرف دیکھا، ہونٹ ناپسندیدگی سے سیدھی لکیر میں کھینچ لیے۔ کیا تم میری بات سن بھی رہی ہو؟ دانتوں میں سیب دبائے اور دونوں ہاتھوں سے کیلا کترنے میں مصروف ملکہ نے نہایت معصومیت سے پوچھا۔ گل کے ہاتھ بندھے تھے، باہر سپاہی تھے اور اندر سے جانے والوں نے اسے المیرا کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا تھا، ورنہ وہ اس ملکہ کا گلا گھونٹنے میں ایک منٹ ضائع نہ کرتی۔ سنہری بال کمرے کے پردے ہٹے تھے، سورج مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ نیلا اندھیرا پھیلنے سے پہلے یہ تاج اس کی دسترس میں ہوگا۔ قطار در قطار عورتیں اور مرد موجود تھے، سب کے ہونے کا مقصد اپنی ملکہ کی تاج پوشی دیکھنا۔ سیڑھیاں چھوڑتے اس کا چوگھا اور لباس پیچھے بہتا چلا آیا۔ سامنے اونچا تخت تھا جس کے ایک طرف کئی وزراء اور ان کے عین درمیان میں مشیر خاص ماہ نگار موجود تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ فاتر سر کا کیا کرنا ہے؟ وہ اٹھ کر المیرا کے قریب آئے۔ سرپرائز دوں گی، مسکراتے ہوئے آم کا ٹکڑا کانٹے کی مدد سے منہ میں ڈالا۔ تمہارے سرپرائز کسی کو بھی نہیں پسند، ایسے ہی بتا دو، المیرا نے آہستہ سے بلند ہوتا کہکا لگایا۔ گردن پیچھے پھینکتے وہ گلزان کو نہایت زہر لگی۔ ہر ملکہ کو کس ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ گل نے سوچنے کا وقفہ لیا۔ تاج کی۔ آنستا اپنی روب و دہشت کے لیے ہر حکمران کو ایک کنیز غلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ گل کے ماتھے کے بل غائب ہوئے۔ ایسا غلام جس پر وہ بغیر کسی اصول و حدود کے ظلم کرے۔ ایک اور آم کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ گل فوراً آگے آئی اور اس کے ساتھ جم کے بیٹھی۔ تم انہیں اپنا غلام رکھو گی؟ فوق سے گل کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں تو میں اسے اپنے خاص خدمت گزاروں میں شامل کروں گی۔ ترک لڑکی کو سمجھ نہ آیا اس سے روکے یا اس کے ساتھ اس ناانصافی میں مل جائے۔ ہاں، اس نے ابھی تک فاتر کو معاف نہیں کیا تھا اور بدلہ لیے بنا کرے گی بھی نہیں، یہ جانتے ہوئے بھی اس کی غلطی نہیں تھی۔ زیادہ سوچو مت، آخر کو اس نے بھی تو تم کو نوکری سے نکالا تھا۔ گل سے یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے فاتر نے نہیں، فاتر کی ایجنسی نے نکالا تھا۔ وہ تو اب مستقبل کا سوچ کر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ کیا سمندر کے اس اتنے حصہ میں جنگ عظیم چھڑنے والی ہے؟ چوہا بالآخر مختلف راستوں سے ہوتا اپنی پنیر کی ڈلی تک پہنچ چکا تھا۔ یہ جس تخت پر وہ بیٹھی تھی یہی اس کی منزل ہے۔ یہ جو تاج اس کے سر سے کچھ انچ کے فاصلہ پر تھا یہی اس کا انعام ہے۔ یہ جو گردنیں عزت سے جھکی ہیں یہی اس کی زندگی کا حاصل اصول تھی۔ یکتا نگینے والی تاج یوں ہی اس کے سر سے ٹکرایا، نگینہ چمک اٹھا۔ اس سے نکلنے والی روشنی نے جیسے اگر کسی کے دل میں کوئی سوال بھی تھا تو وہ بھی دور کر دیا۔ تاج المیرا کا تھا اور المیرا کا ہی رہے گا۔ 18ویں ملکہ ماہ اپنا تاج سنبھال چکی ہیں۔ نگار کے اعلانیہ الفاظ نے المیرا کی روح تک کو تسکین پہنچا دی۔ ہمارا حکمران آ چکا ہے، یہ ریاست ختم نہیں ہوگی، ہم ایک مرتبہ دوبارہ سے دنیا پر قابض ہوں گے۔ ہال کمرہ اونچے نعروں اور لوگوں کی مبارک بادیوں سے گونج اٹھا۔ ملکہ ماہ، ملکہ ماہ، ملکہ ماہ۔ تخت پر بیٹھی المیرا اس منظر کو ہمیشہ کے لیے یہی قید کر لینا چاہتی تھی۔ یہی تو ہمیشہ سے اس کی خواہش تھی کہ دنیا اس کا نام پکارے، دنیا اس کی پیروی کرے، دنیا اس کی ہو۔ آج سب اس کی دسترس میں تھا۔ آج وہ صحیح معنوں میں اپنے نام کی لاج رکھ چکی تھی۔ ملکہ ماہ، ملکہ ماہ، ملکہ ماہ۔ نعرے ابھی بھی اونچے تھے، آنکھوں میں عقیدت ابھی بھی حاضر تھی۔ خوابوں کی تکمیل یوں ہی بھی ہوتی ہے، بنا کچھ کہے
بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے۔ اگر یہ خواب تھا تو المیرا جاگنا نہیں چاہتی تھی، اور اگر یہ کوئی حقیقت تھی تو زندگی کے 26 سال اس نے فریب میں گزارے ہیں۔ تکبیر، غرور، تکبر، غرور اور روب آج اس کے ساتھی تھے۔ سنہرے تخت کے کناروں پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے سجائے وہ اب دربار میں ہوتی کارروائی کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک طرف اس کے تمام وزیر اور مشیر نشست پر بیٹھے تھے، دوسری جانب مہمان خانہ کے مہمان، جس میں کچھ عورتوں سمیت ابیل، گل اور پیچھے کھڑی چاندنی کا شمار ہوتا تھا۔ المیرا کے تاج کی چمک ہر سو کو روشن کیے تھی۔ دربار میں اس کے سامنے 10 الگ الگ سنہرے جالی دار پردے لگے تھے، ستاروں اور سورج کے ورق کا کام، اور ان کے پیچھے کھڑی سیاہ پٹی زدہ غلام ملکہ اپنے خادم خاص کو منتخب کرنے والی تھی۔ بہت جلد کنیز اور خادم میں فرق جان لیں گی آپ۔ المیرا عنایت کو بلبل کے کہے ان الفاظ کی حقیقت جاننے کا انتظار تھا بس۔ ملکہ نگار 2 قدم آگے آئی اور بازو کے اشارے سے اسے اٹھنے کا کہا۔ اکڑی کمر اور اٹھی گردن سمیت المیرا اپنی تخت سے آگے آئی۔ شوخی کہیں کی۔ ابیل کے بائیں طرف بیٹھی گل نے آنکھیں گھمائی۔ سیڑھی کا ہر قدم اترنے پر اس کا سفید چوغا پیچھے بہتا چلا آتا۔ مخملی دستانوں میں مکید ہاتھ سامنے بندھے تھے، اور جوڑے کے ساتھ ٹنگا کپڑا لہکتا ہوا اسے کسی ملکہ سے کم تو نہیں بنا رہا تھا۔ وہ اس دربار کی مالکن تھی، وہ اس ریاست کی مالکن تھی، اور فی الوقت وہ یہاں ایک مرد کی قسمت کی بھی مالکن تھی۔ المیرا بائیں طرف کو لٹکے پہلے پردے کے سامنے رکی۔ مرد غلاموں کے چہرے پر سیاہ پٹی بندھی تھی۔ پردے کے پار سے المیرا انہیں دیکھ سکتی تھی، البتہ وہ اس عمل سے محروم تھے۔ خادم خاص ایک اعزاز نہیں، لعنت ہے۔ بہت دیر پہلے بلبل کے کہے الفاظ ذہن کے پردے پر ابھرے۔ المیرا نے ایک بے تاثر نگاہ پہلے قیدی پر ڈالی۔ ہال کمرے میں خاموشی تھی۔ اس وقت ایک سوئی بھی گرتی تو اسے بھی سزا سنا دی جاتی۔ لعنت کیسے؟ المیرا کا سوال اس کے بالوں کے سلوٹ دور کرتی ملازمہ مسکرائی۔ کیونکہ خادم بننے کے بعد وہ انسان کا رتبہ چھوڑ کر اپنی سانسیں تک ملکہ کے نام کر دیتا ہے، چاہے وہ یہ خواہش کرے یا نہ کرے۔ المیرا سست روی سے اگلے مرد کی طرف آئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں آمنے سامنے کھڑے، جو وہ کبھی شو پیس کو ٹھکراتی تھی، آج یہی عمل وہ انسانوں کے ساتھ دہرائے گی۔ انسان کو کھڑے کھڑے مسترد کرنے کا بھی الگ ہی نشہ تھا۔ اور اگر وہ مرد خادم بننے سے انکار کر دے تو بلبل کے ہاتھ پل بھر کو رکے تو بغیر کسی وضاحت کے اسے کھڑے کھڑے ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہال میں سب کی نظریں اپنی ملکہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اب تک 5 غلاموں کے پاس سے ہو کر چھٹے پر جا چکی تھی، اور اگر کنیز آزادی مانگے تو المیرا نے چہرہ پھیرا۔ کنیز آزاد ہی ہے ملکہ، آپ مجھ پر جبر نہیں کر سکتی، کیونکہ پھر آپ سے سوال ہوگا۔ ہاں، مگر خادم کو آپ مارے لتاڑیں بھوکا رکھیں، وہ کسی عدالت میں آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا کا کوئی قاضی آپ سے سوال کرنے کی قوت نہیں رکھتا۔ ساڑی کے پلو کو چھوتے قدم آخری پردے کے سامنے آتے تھم گئے۔ پیچھے کھڑا مرد دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر پھر بھی طیش کے عالم میں تھا۔ المیرا اندر ہی اندر فاتر کی اس حالت سے خوش ہو رہی تھی۔ سارا غرور مٹی میں مل گیا اس کائیں کائیں کا۔ مکمل رخ پر مڑتے اس نے اوپر سے نیچے تک فاتر اسلام کو دیکھا۔ سیاہ جلیبیاں اور سر پر بندھا کیفیہ۔ حال کمرے میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ کون ہوگا وہ بدبخت؟ کیا آج تک کسی ملکہ نے اپنے خادم کو قتل کیا ہے؟ نہ جانے یہ سوال کیوں کیا گیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی رہی۔ بلبل اس کے جوڑے میں دوپٹہ ٹانگنے لگی۔ جب جواب دیا، ہر ملکہ اپنے خادم کو خود ہی قتل کرتی ہے۔ سماعت میں خنجر سے لپٹا ایک وار تھے وہ الفاظ، مگر المیرا سوال کرنے کا رتبہ نہیں رکھتی تھی، کم از کم یہاں کی روایات کے خلاف تو بالکل نہیں۔ ملکہ ماہ نے ہلکی سی گردن پھیرتے نگار کو انگلی سے حرکت دی۔ یہ اشارہ تھا کہ پردہ گرا دو۔ المیرا سانس روک کے کھڑی تھی، کل جگہ پر جامد بیٹھی تھی، اور فاتر پردہ گرنے کی آواز پر اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ پل بھر کے لیے ہر چیز دھندلی لگی۔ گردن ادھر ادھر پھیرتے اس نے پلکیں جھپکی۔ ہاتھ ابھی بھی پیٹ پر بندھے تھے۔ سر اٹھا کر اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ واپس اسے ہال میں تھے، مگر یہ سب کیا تھا؟
تبھی اس کی نظر سامنے ٹھہری۔ المیرا عنایت محسن تن سے اسے دیکھتے کچھ ہی فاصلہ پر کھڑی تھی۔ اس کا تاج چمک رہا تھا مگر فاتر نے وہ نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہیں چہرے سے ہٹتی تو کچھ دکھتا نہ۔ ملکہ اور خادم روبرو آ چکے تھے۔ کہانی کے دو اہم رکن ایک سیدھی لکیر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ ملکہ اپنا خادم منتخب کر چکی ہے۔ ماہ نگار کے اعلان پر فاتر کے ماتھے کے سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ نظریں سوالیہ انداز میں ادھر ادھر دوڑائی۔ تبھی اس سے دور گل بیٹھی دکھی۔ فاتر سے نظریں ملتے ہی فکر اور شرمندگی سے اس نے منہ پھیر لیا۔ ملکہ ماہ کی خدمت مبارک ہو، چند الفاظ، اور فاتر اسلام کو ہر سو تاریکی ہی تاریکی محسوس ہوئی۔ ملکہ کہاں تھی؟ المیرا؟ اوہ نو، نہیں المیرا نہیں۔ وہ سمندر میں چھلانگ لگا لے مگر اس المیرا کی خدمت تو نہیں کرے۔ کماری نگار کی پکار پر اس عورت نے سر کو خم دیا۔ یکدم ہی ہال میں ہلچل مچی۔ فاتر کے علاوہ باقی 9 مردوں کو بازوؤں سے دبوچتے پاؤں سے لے کر ہاتھوں تک بیڑیاں باندھی گئی۔ المیرا نے ناسمجھی سے نگار کو دیکھا۔ انہیں مقتل لے جایا جا رہا ہے ملکہ؟ مطلب کیا بلبل نے آپ کو نہیں بتایا؟ نیلی اور سیاہ آنکھوں میں الجھن نمودار ہوئی۔ خادم خاص کے مقابلے میں آنے والے تمام قیدیوں کا خون بہا ہوتا ہے۔ جسے ملکہ نے ٹھکرا دیا اس کا ہونا کیا اہمیت رکھے؟ فاتر نے دہل کر المیرا کو دیکھا۔ ان تمام مردوں کو لے جایا جا رہا تھا۔ المیرا ساکت تھی۔ فاتر بولنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے انجام سے غیر واقف تھے، لیکن المیرا ان کا نصیب اس وقت بدل سکتی تھی۔ گل اپنی جگہ سے آگے ہوتی ان تینوں کی خسر پھسر سننا چاہ رہی تھی۔ گھبراؤ مت، بیٹھ جاؤ۔ گل کے ساتھ بیٹھی شہزادی ابیل نے اس کے چوغے سے کھینچتے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا تجسس ابھی بھی اتنا ہی تھا۔ واپس قید خانے۔ سفید پروں کے بنے پنکھے سے خود کو ہوا دیتے بات گول کر دی۔ تبھی نگار آگے آئی اور المیرا کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہونے کا کہا۔ خادم کو اس کی جگہ پر کھڑا کرو۔ تو ملازموں سے مخاطب ہوئی۔ شکستہ حالت میں گلجان دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہاں سے وہ سنہری دربار کا مکمل جائزہ کر سکتی تھی۔ ملکہ ماہ، یہ حاکم اول کماری ہے۔ تخت پر سجتی المیرا نے سر تا پیر اس سنہری ذرا والی عورت کو دیکھا۔ یہ وہی تھی جو گل کو ساتھ لے کر مہمان خانے کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ آج سے یہ آپ کی محافظ کے کام انجام دے گی۔ دور بیٹھی گل کی پسلی میں ابیل نے اپنی کونی مارتے متوجہ کیا۔ تمہیں ملکہ نے کیوں بلایا تھا؟ یہ جواب گل کے لیے مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے تیار بیٹھی تھی۔ ملکہ کو لیبیا سے بھگا کر میں یہاں لائی ہوں۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے انعام کے لیے بلایا تھا۔ ابیل اس کی کہانی سن کر متاثر ہوئی تھی۔ المیرا نہ صحیح، اس کے جھوٹ تو کسی کام کے ہیں نا۔ یہ کہانی گل کی نہیں، المیرا کی بنی تھی، جس کو آواز بس گل کی بدولت ملی تھی۔ مگر میں اپنا محافظ خود پسند کروں گی۔ اس غیر متوقع حملہ کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ مگر ملکہ، المیرا نے ہاتھ اٹھا کر نگار کو بیچ میں ٹوکا، میں 3 ماہ غائب رہی ہوں۔ میری حقیقت کیا ہے وہ میں خود جاننا چاہتی ہوں۔ تو کیا ملکہ تمہیں واپس تمہارے گھر بھیج دیں گی؟ گئی بھینس پانی میں۔ المیرا نے گل کو جھوٹ کا بس ایک حصہ یاد کروایا تھا۔ اب اس سوال کا جواب کیسے دے؟ نکمی ہو اور نکمی ہی رہو گی تم۔ جزائر کیٹ بظاہر مسکراہٹ مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ایسی صورتحال کو سامنے رکھتے میں یہاں کسی کا اعتبار نہیں کرتی۔ مجھے اس سب سے عادی ہونے کا کچھ وقت لگے گا۔ کیا بحیثیت اس تاج کے مالکن مجھے یہ مہلت مل سکتی ہے؟ سمرد نگاہیں سوال کرنے اور جواب بھی ساتھ ہی سنا دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ جو آپ کہیں ملکہ۔ نگار نے گردن کے خم سے وہی جواب سنایا جو المیرا چاہتی تھی۔ گل نے لبوں پر زبان پھیرتے ان کی خشکی دور کی۔ دراصل میری ایک بہن ہے۔ ابیل نہایت انہماک سے اس کی داستان سننے کو تیار تھی۔ حکم میں دوں گی، تم لوگ اسے بس بجا لاؤ۔ تخت کے پیچھے کھڑا خادم خون خوار نظروں سے اپنی ملکہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی محافظ، المیرا نے ایک تفصیلی جائزہ اطراف میں ڈالا۔ سب کے کان اس کے اگلے جملے کے منتظر تھے سوائے ان 2 لڑکیوں کے۔ وہ کھو گئی ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ ابیل نے بولنے کے لیے لب جدا کیے۔ گلجان کو منتخب کرتی ہوں۔ المیرا کا فیصلہ آئین اپنے نام کی پکار پر بے اختیار ادا ہوا۔ سب کی گردنیں گل کی طرف گھومی۔ ابیل کے چہرے پر دبی دبی خوشی اور جوش تھا جبکہ گل
وہ نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی، گلجان ہی ہے وہ جس کی مدد سے ہی میں لیبیا کی ایک قید سے بھاگ کر یہاں آئی ہوں۔ مجھے رات کے اندھیرے میں اس نے کشتی ڈھونڈ کر دی، اپنے ملک سے بغاوت کر کے اس نے میری وفاداری کی۔ مجھے نہیں لگتا اس سے بہتر کوئی میری حفاظت کر سکتا ہے۔ فاتر منہ کھولے المیرا کی بے شرمی کو دیکھ رہا تھا، ایک کے بعد ایک جھوٹ وہ بنا کسی خوف کے بول رہی تھی۔ مگر ملکہ، ایک باغی پر ہم بھروسہ کیسے کر لیں؟ بائیں طرف کو بیٹھے نشستوں میں سے ایک وزیر اٹھ کر بولی، جس نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا وہ ہمیں بھی دے سکتی ہے۔ ایک دوسری مشیر نے نعرہ لگایا، اس نے آپ کی مدد کی ملکہ، ہم اسے انعام سے نوازیں گے، مگر اس جہاں میں منحرف کی سزا قتل ہے۔ ماہر نگار نے ان سب کی بات میں اضافہ کیا، یہ کون سی بازی ہو گئی تھی اس کے ساتھ؟ وہ تو بس مہمان بننے آئی ہے یہاں، امن اور سکون سے چائے پاپے کھا کر چلی جائے گی۔ اگر میری محافظ قتل کے لائق ہے تو شہزادی ابیل کی غداری کو کیوں وفاداری کے لبادہ میں اوڑھ کر مہمان گاہ میں سجایا گیا ہے؟ ہال میں سب کو سانپ سونگ گیا۔ ابیل جو کچھ دیر پہلے گل کی اصلیت جان کر اسے اپنا اپنا سا سمجھ رہی تھی، اب ملکہ کا اسے ذکر کرنے پر جھیم گئی۔ یا پھر تم لوگ صحیح وقت کا انتظار کر کے اسے بھی ہلاک کرنے کی خواہش رکھتے ہو؟ سانپ پہلے سونگا تھا، اب ڈنگ ڈس زہر سب کر گیا۔ بہت سے وزراء کے چہرے ہتک سے لال ہوئے، جبکہ کچھ حیران ہوئے، ان کی ملکہ سچ کیسے جان گئی؟ ہمیں گلجان کو محافظ رکھنے پر مسئلہ نہیں ہے، مگر حاکم اول آگے آئیں۔ ماہر نگار برداشت کا گھونٹ پی کر چپ ہو گئی۔ سنہری زرے والی وہ بلند قامت عورت سیڑھیوں کے اختتام پر تھی۔ میری محافظ کی تربیت آپ کے ذمہ ہے، کل چیخ کر المیرا کو روکنا چاہتی تھی۔ میں چاہوں گی آپ اسے اتنا مضبوط بنا دیں کہ وہ اپنی بہادری سے خود پر لگا بغاوت کا داغ دھو ڈالے۔ کماری جی بہتر ملکہ، کہتی پیچھے ہو گئی۔ دور کھڑی مرجان رنگ کی میکسی والی گل ابھی بھی بے زبان تھی، جس کے لیے فیصلہ لیا جا رہا ہے اس سے تو پوچھ گچھ ہوئی ہی نہیں۔ سنہرے کھلے بالوں میں ہلکے بل ڈالے پشت پر موجود تھے، ماتھے کے گرد سنہری چاند ستاروں جیسا زیور اس کے بالوں کو مزید خوبصورت بنائے تھا۔ وہ محافظ کم، شہزادی زیادہ لگ رہی تھی۔ آگے جو کچھ ہوا وہ ایک ناپسندیدہ فلم کی مانند تھا۔ گل کو آگے لایا گیا، اس کا دماغ اور جسم ابھی بھی دو الگ وجود بنے ہوئے تھے۔ وہ اٹھ تو گئی، چلنے بھی لگی، مگر کیا اور کیوں، یہ نہ اس نے سوچا اور نہ ہی جاننا چاہا۔ اسے المیرا کے عین سامنے کھڑا کرتے ملازم نے ملکہ کے ہاتھ میں تیر کمان تھمایا۔ گلجان کی گردن خود بخود جھک گئی۔ کماری اسے حلف اٹھوا رہی تھی، وہ زبان سے حامی بھر رہی تھی، دماغ سے مفلوج تھی۔ وہاں کتنے لوگ تھے، کسے پرواہ تھی؟ وہ جس ایک پر اس نے بھروسہ کیا وہی اسے دلدل میں پھنسا کر سرخرو کھڑی تھی۔ المیرا نے ہاتھ آگے کیا، گل نے بھی ہاتھ بڑھائے تیر کمان سے اسے تھماتے۔ المیرا نے اپنا دستانے والے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ کو پکڑتے کماری نے گل سے مزید کچھ ہدف اٹھوائے۔ رسم پوری ہونے کے بعد گلجان غائب دماغی سے ہاتھ میں پکڑے بھورے لکڑی کے تیر کمان کو دیکھنے لگی، لب سلے ہوئے، کندھے جھکے اور آنکھیں غیر مرئی نقطہ پر مرکوز۔ کوشش کے باوجود بھی آنکھیں نم نہ ہوئی۔ کسی نے پیچھے سے آتے اس کے سر پر بھی ویسی ہی سکوں کی بنی ٹوپی رکھی جیسی وہاں باقی سپاہی پہنتے تھے۔ اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ صبح سے تیسرا دھماکہ، تفریق کرنا کٹھن تھا، کون سا دھماکہ شدید تھا اور کون سا غیر اہم۔ اس نے تو کبھی چوہا نہیں مارا، بندہ کیا مارے گی؟ اس سارے عمل کے درمیان گلجان نے ایک فیصلہ لیا، اگر اتنی دعاؤں کے بعد بھی صلہ یہ ملتا ہے تو وہ تا حیات دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ وہ بات الگ تھی، اس نے دعا کے نام پر بھی بس نامیسر چیزوں کی شکایت ہی کی ہے۔ باب خادم، وہی ہال جہاں سے ان کے تمام سوالات شروع ہوئے، جہاں سے فاتر کو قیدی، گل کو مہمان اور المیرا کو میزبان بنا کر لے جایا گیا، وہیں دروازے پر ایک مرتبہ دروازے دوبارہ کھلے، مگر اب کی بار یہاں سے وہ نہیں پہچان کے حوالے سے نکلے۔ گل اب مہمان سے محافظ تھی، فاتر اب قیدی سے خدمت گزار، المیرا میزبان سے ملکہ۔ دروازے سے نکلنے والے نرغے کی قیادت المیرا کے ذمہ تھی۔ جوڑے سے لگا لمبا اسکارف اس کے مخملی چوغا پر پھسلتا آ رہا تھا۔ سب کی گردنیں اپنی ملکہ کو دیکھتی عزت میں جھک جاتی۔ میرا ایک سوال ہے، ایک تو نہیں، خیر سے سوالات کا پورا MCQ پیپر ہے۔ اس کی ایک طرف محافظ تھی اور ساتھ چلتی نگار سے وہ ہم کلام ہوئی۔ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ یہ سوال کمرے میں بھی پوچھا گیا تھا، اسی لیے نگار بس ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ پیچھے چل کر آتا خادم ہر لمحے پہلو بدل رہا تھا، ایک تو اس کے ہاتھ رسی سے بندھے تھے، دوسرا اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ میں بڑی بہن ہوں آپ کی،
ملکہ آخری لفظ سے جبر اور ناپسندیدگی کی بو تھی۔ اوہ، راہداری میں ان سب کے قدموں کی گونج اٹھی۔ پہلے سارے بھائی تھے، اب سب بہنیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، خیر سے میں درمیان میں تو نہیں آتی۔ سامنے دیکھیے ملکہ، قریب سے گزرتی عورتوں کے یکجا تاثرات تھے۔ المیرا کے لیے عقیدت، گل کے لیے فخر، اور فاتر اس کو دیکھ کر تو باقاعدہ ان کا ہنسنے کا دل کرتا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم میری بڑی بہن ہو۔ راہداری ختم ہوئی اور سامنے زینے نمودار ہوئے۔ میں آپ کی سوتیلی بہن ہوں ملکہ، میں اور ماہ کامل دونوں۔ ہمارے باپ مختلف تھے۔ المیرا کے لب اوہ میں ڈل گئے۔ زینے اور راہداریاں جن میں ملکہ کا پلو زمین سے پھسلتا آگے بڑھ رہا تھا، دفعتاً اسے اگلا قدم اٹھاتے وقت گردن پر کسی چیز کے کھنچنے کا احساس ہوا۔ اس نے گردن پھیر کر کندھے کے پار سے دیکھا تو پیچھے چلتے لوگ رک گئے۔ سنہری نظریں سنہرے کپڑے کے کنارے پر تھی جہاں کسی کا پاؤں موجود تھا۔ نگاہیں آہستہ سے اٹھائی تو فاتر اسلام سے جا ملی۔ المیرا کا چوغا اس کے پاؤں تلے تھے۔ استضائی ابرو اچکائے جیسے وہ اپنے غلام کی بہادری پر اسے بے وقوف کہہ رہی ہو۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے فاتر نے نخوت سے گردن پھیرتے پاؤں ہٹا دیا۔ المیرا تو اس کے انداز پر شعلہ جوالہ بن گئی۔ خادم، میرا چوغا زمین پر لگ رہا ہے۔ فاتر نے ایک نظر سنہری کپڑے کو دیکھا اور پھر المیرا کو۔ آنکھوں میں احترام تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ لاپرواہی سے پاؤں کی مدد سے کپڑے کو دور اچھال دیا۔ سارے مجمع کو چپ لگ گئی۔ انہیں اس خادم کی زندگی زیادہ لمبی بچتی نظر نہیں آئی۔ ماہ نگار فاتر سے نظریں ہٹائے بنا کہا، اس کی سزا کیا ہے؟ المیرا نے جانتے بوجھتے لہجہ بلند کیا۔ جو آپ دینا چاہے ملکہ۔ نگار تابعداری سے پیچھے کھڑی تھی۔ فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے اس نے فاتر کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ وہ منہ پھلائے ابھی بھی بڑبڑا رہا تھا۔ معزز خادم میں خاص ہر لفظ پر زور ڈالا۔ یہ پہلی اور آخری خطا سمجھ کر معاف کی جا رہی ہے۔ اگلی مرتبہ اس ملکہ سے سخاوت کی توقع مت رکھنا۔ فاتر نے اس کو گھاس نہیں ڈالی، الٹا آنکھیں گھما دی۔ المیرا بھی اس کے انکار کو کسی خاطر خواہ میں نہ لائی۔ میرے لباس کا پلو اٹھاؤ۔ گل اور فاتر نے یکدم المیرا کو دیکھا۔ وہ فاتر کی اڑی رنگت دیکھ کر مسرور ہوئی۔ خادم نے وضاحت کے لیے گل کو دیکھا جس نے فوراً نظریں چرا لی۔ وہ بے یار و مددگار اجنبیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ سب کی نظریں اس کے اگلے عمل کی منتظر تھی۔ کر دیا تو انا سے جائے گا، نہ کیا تو جان سے جائے گا۔ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، دل ہی دل میں کہا۔ جب کچھ لمحات تک وہ نہ ہلا تو پیچھے کھڑے سپاہی میں سے ایک نے اسے دھکا دیتے جھکایا۔ فاتر اسلام مر تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ کسی عظیم گھڑی میں کہے الفاظ اب اسے یکلخت یاد آئے۔ وہ جو کسی مرد کے سامنے نہیں جھکتا تھا، آج ایک عورت کا دوپٹہ اٹھانے کے لیے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ رسیوں میں جکڑے ان ہاتھوں میں اب وہ ریشمی کپڑا سنبھالے کھڑا تھا۔ مورخ لکھے گا، ایک خادم اپنی ملکہ کی ادا پر جھک گیا، یا پھر ایک خادم اپنی جان کا سودا غرور ہار کے کر گیا۔ مسکراتے ہوئے المیرا دوبارہ سے آگے چلنے لگی۔ فاتر کو اس نے سر اٹھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ تبھی گل نے سب کی نظروں سے بچتے المیرا کی کونی پر چٹکی کاٹی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ہوا اشارہ۔ ملکہ سمجھ گئی۔ کیا رسومات ختم ہو چکی ہیں نگار؟ جی ملکہ، اونچے کالر والی نگار نے بنا چہرہ پھیرے کہا۔ گل مایوسی سے المیرا کی طرف مڑی جس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے شانت کیا۔ میرے ابھی بھی کچھ سوال ہیں۔ میں ملکہ کیوں بن رہی ہوں جبکہ تم مجھ سے زیادہ اس مقام کے لیے قابل دکھ رہی ہو؟ اس کی طرف پیٹ کیے ماہ نگار نے ایک سرد غم زدہ آہ بھری۔ زینوں کے درمیان میں رکتے نگار اس کی جانب مڑی۔ ڈیسٹنی، قسمت، اداس لہجہ، لیکن گردن پھر بھی بلند تھی۔ یہ کندھے ذمہ داری اٹھانے کے عادی تھے، یوں کیسے جھک جائیں؟ ملکہ کا انتخاب تاج کرتا ہے، عوام یا خون نہیں۔ آمنے سامنے کھڑے المیرا اس عورت کی آنکھوں میں جھانکتی مضبوطی کے ملمح کو دیکھ رہی تھی۔ وہ طاقت چاہتی تھی مگر شاید ملی نہیں۔ اور یہ تاج منتخب کیسے کرتا ہے؟ نگار دوبارہ سے آگے چلنے لگی۔ روایات کے مطابق سلطنت میں پیدا ہونے والی ہر بچی کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے۔ چاند تلے جس کا تاج چمکے وہی ہوتی ہے اس تاج کی حقدار۔ چاند کی ملکہ؟ سیریسلی؟ المیرا اونچا کہکا لگا کر ہنسی۔ پیڑ پر ہاتھ رکھ کے وہ دوہری ہو رہی تھی۔ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے جن میں سے سب سے منفرد نگار تھی، شعلہ باز اور تنفر زدہ۔ تم لوگ یہ ہر سال کرتے ہو؟ اوہ میرے خدایا، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ وہ اپنی ہنسی کے درمیان بول رہی تھی۔ ساتھ کھڑی گل اسے خاموش ہونے کے اشارے کرنے میں مصروف تھی۔
تم لوگوں کو کس نے کہہ دیا ہے یہ سلسلہ شروع کرو؟ آنکھ کے کنارے آئے آنسو کو پوچھا۔ وہ یہ سب برداشت آزمانے کی نیت سے کر رہی تھی۔ نیلی سے آنکھوں والے نگار کا آدھا روپ اندھیرے میں تھا۔ آہستہ سے ختم ہوتی ہنسی والی اپنی ملکہ کو دیکھتے اس کی ساری نرمی پل میں غائب ہو گئی۔ کل کو اپنی موت قریب دکھے بنا کچھ کہے ماہ نگار آگے بڑھ گئی۔ موڈ سوئنگز۔ المیرا بھی المیرا تھی۔ رتی بھر دھیان دو تو تمہیں پیچھے فاتر گمسم سی کیفیت میں ملے گا۔ 2 قدم خاموشی۔ المیرا سے صحیح نہ گئی۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ چوڑے زینوں کی ایک طرف دیوار میں جلتے ہوئے چراغ کندے تھے۔ رات کا کھانا۔ لگتا ہے اس کی سوتیلی بہن ناراض ہو گئی۔ خود ساختہ تجزیہ۔ لکڑی کے بنے دروازے کے قریب بڑھتے وہاں ایک پستہ قد آدمی دکھا۔ ماہ نگار کا آگے بڑھ کر ہاتھ ماتھے سے لگایا، پھر المیرا کے سامنے آ رکا۔ ملکہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس نے تعظیم دی۔ فاتر فوراً سے پہچان گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو دیکھا تھا، ایک آنکھ نیلی اور دوسری سفید پتھر جیسی۔ یہ وہی عجیب سا آدمی تھا۔ جھکا سر اٹھانے کے درمیان اس نے المیرا کے کندھے کے پیچھے سے فاتر کو دیکھا۔ امبر نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ ہلکا سا مسکراتے وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ مسکراہٹ غائب، لمحوں کا کھیل تھا۔ کسی نے دھیان بھی نہیں دیا سوائے فاتر کے۔ ہبت اللہ قید خانے کا نگران۔ نگار نے تعارف کروایا۔ میرا آزاد کیا گیا خادم۔ المیرا کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ بلبل نے اسے کہا تھا آپ خادم خاص کو آزاد نہیں کر سکتے، پھر یہ کیسے ہوا؟ موقع کی نزاکت کو سمجھتے المیرا نے سوال کے بعد کے لیے چھوڑ دیا۔ تم تاج پوشی کے وقت کہاں تھے؟ نگار کی جانچ پڑتال۔ میں یہ مسئلہ خود ہی سلجھا رہا تھا، مگر اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ کمر پر ہاتھ باندھتے اس کی نظریں جھکی تھی۔ 3 ہفتہ پہلے منصف کی قدرتی موت کے بعد سے تمام مردوں نے کوہرام مچا رکھا۔ ان کی ایک ہی رٹ ہے، انہیں بھی برابر کے حقوق چاہیے۔ ماہ نگار نے ناپسندیدگی سے چہرہ پھیر لیا۔ میں انہیں جتنا روک سکتا تھا روک لیا۔ آج بھی ان میں سے کثیر تعداد نے کام کاج اور مزدوری سے منع کر دیا اور جلسہ نکالے لڑنے آ پہنچے تھے۔ اب آپ ہی کچھ کریں نگار جی۔ المیرا کہیں پس منظر میں رہ گئی۔ اس وقت ملکہ کا بلبلہ اس کی بڑی بہن میں نظر آ رہا تھا۔ کیا انہیں ہماری حالت نہیں معلوم؟ ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ملک سے ملک گھوم رہے ہیں، گزر بسر کی اشیاء لوٹ مار کر حاصل کرنے کے در پر ہیں ہم۔ میں نے سمجھایا ہے ان کو، بلکہ دھمکایا بھی ہے، مگر وہ نہ جانے کس شے کے زیر اثر ہیں۔ کسی بھی صورت کوئی مذاکرہ کرنے پر تیار نہیں۔ ان کی ایک یہی ضد ہے کہ عورتوں کے ساتھ انہیں بھی برابر سمجھا جائے۔ ہبت اللہ کی تھوڑی گردن سے جا لگی۔ ان سے کہو برابر سمجھنے کی خاطر ہی تمہیں جہاز کی رکھوالی کا کام دیا تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اگلی ہی رات ہم پر حملہ ہو گیا اور یہ سارے مرد وہاں ڈر کے مارے سہم گئے۔ ماہ نگار کی انداز میں تلخی ہی تلخی تھی۔ ان سب سے فاصلہ پر کھڑی گل نے فوراً المیرا کا کندھا ہلایا۔ اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں۔ کل کی بات اس کے سر پر سے ہوتی گزر گئی۔ دبیر کو مقام چاہیے، اسے برابر کرو ہم سب کے ساتھ۔ کل کی بات پر لب اوہ میں سکڑے۔ جوش سے وہ اپنی مشیر کی طرف مڑی۔ میری نظر میں ایک انسان ہے۔ جہاں ماہ نگار کے ابرو آنکھوں کے قریب آئے وہیں ہبت اللہ اپنی نئی ملکہ کی بات کا منتظر ہوا۔ کچھ ہی لمحوں میں المیرا عنایت محسن دوسروں کی مدد سے پس منظر سے پیش منظر میں دوبارہ آ گئی۔ باب منصف ان تمام روشنیوں اور ہلچل کو چھوڑتے اسی بدبودار کال کوٹری میں آؤ۔ ہمارا ہارا ہوا جواری یوں ہی بیٹھا تھا، منڈا ہوا سر، چھلی ہوئی انگلیاں، اور اس قید خانے میں اکیلا وہ۔ بہت دیر تک وہ اسی کیفیت میں رہتا ہے۔ جب اس منظر میں اضافہ ہوا، چراغ سے نکلتی روشنی اسے خود پر چھاتی محسوس ہوئی۔ مندی آنکھوں اور سستی سے گردن اٹھائی۔ لمحے کے 1000ویں حصہ میں اس کا چہرہ بدلا، بے تاثر انداز، یکدم خوف زدہ ہوا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سمیت ایک دم ہی سلاخوں سے آ لگا۔ دبیر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں لال ٹین کی روشنی تلے جھلملائے۔ مجھے یہاں سے نکالو، یہ میری جگہ نہیں، مجھے قید ہونے کے لیے نہیں چنا گیا۔ لہجہ بے بسی سے کانپا، خوف سے بلند ہوا اور وعدہ خلافی کے غم میں ڈوب گیا۔ سامنے کھڑا چوہا نشین خاموش رہا۔ لال ٹین والا ہاتھ بلند تھا، باوجود یہ کہ اس کا چہرہ پھر بھی اندھیر تھا۔ نکالنے ہی آئے ہیں۔ مدھم سی ٹھک ٹھک کی آواز پر پیچھے سے ایک وجود نمودار ہوا۔ ہبت اللہ کی نکلی آنکھ روشنی میں سفید لگی۔ ہماری ملکہ سخی ہے، یا یہ کہو تم جیسوں پر سخی ہے۔ مذاق اڑاتی ہنسی جو دروازہ کھلنے کی چڑ میں دب گئی۔
دبیر ابھی بھی سلاخوں کو پکڑے کھڑا تھا، بے یقین، لاجواب اور سوال زدہ۔ وہ چوکھا والا اندر آیا اور قیدی کی کلائی نہایت احتیاط سے تھامی، یوں جیسے وہ دبیر کے چلنے کا منتظر تھی یا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ جس ہبت اللہ کی آنکھوں میں اتری شیطانیت کو دیکھتا رہا۔ جیل سے نکلتے وہ اسے دیوار کی طرف لے جا رہے تھے، ساتھ چلتا ہبت اللہ دبیر کو نہ جانے کیا جتانے کے در پر تھا۔ سب کچھ سستی سے رواں رہا۔ دبیر خاموش تھا، البتہ آنکھیں ابھی بھی ادھ کھلی تھی۔ اس دیوار کے سامنے ایک پردہ ہٹاتے اب وہ بھاری گول سینے طے کر رہے تھے، ہبت اللہ آگے، دبیر پیچھے۔ جیسے جیسے وہ آگے جاتے کہیں دور سے روشنی نظر آنے لگتی، یہاں تک کہ اب دبیر مکمل روشنی میں تھا۔ گرم لو کی گھٹن سے اس کا وجود آزاد ہوتے ٹھنڈی تبسم کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ اندازہ ہی نہیں کر سکا کب زینے ختم ہوئے، لکڑی کا وہ گول دروازہ ایک طرف کو کھسکا اور کب وہ آسمان تلے اس گول دروازے کے قریب کھڑے ہوئے۔ دبیر نے حیرت سے سانس روک لی، آنکھیں ادھوا سے مکمل کھلی، کلائی دھیرے سے آزاد ہو گئی۔ وہ عبایا والا وجود کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ دور دور تک سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہو رہی تھی، سورج اپنی تاپ سے اس کشتی کے ماربل زدہ فرش کو گرم کیے ہوئے تھا۔ دبیر نے قدموں میں دیکھا، وہ گول دروازہ بند تھا۔ دبیر نے سر اٹھایا، آسمان صاف تھا، وہ جہاز میں تھے، یہ انکشاف سے زیادہ مخمصہ تھا۔ ہمارے ساتھ چلو، ہبت اللہ نے ہاتھوں کی حرکت سے آگے کی طرف اشارہ کیا۔ نگران کے چلنے پر کچھ کھنکتا تھا۔ دبیر نے اس کے پاؤں کو دیکھا، مضبوط بیڑیاں، یوں جیسے فائل ہو۔ وہ مسحور ہوئے، بس چل رہا تھا، تجسس تھا، اختتام جاننے کا، لا علمی تھی کہ وہاں کیا منتظر ہے۔ وہ اب جہاز کے اندر بڑھے، سامنے ایک وسیع ہال تھا، وہ کسی بھول بھلیاں سے کم نہ تھا۔ دبیر نے راستہ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اسے نیچے کی طرف بنے زینوں پر چلنے کا کہا گیا۔ ہر اٹھتا قدم روشنی سے دور اور اندھیرے کے قریب لے جاتا۔ کیا ایک اور قید اس کے انتظار میں تھا؟ پورے دورانیہ میں اس اب آواز سنائی دی۔ زینوں کے اختتام پر وہ بے انتہا روشنی اور کہیں لوگوں کے آگے پیچھے جاتے قدم دیکھ سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھی اسی فرش پر کھڑا تھا۔ نگران ایک طرف کو ہوا، تب اس نے ہال کمرے پر غور کیا۔ نارنجی پردے، قطار میں لگے میز، ان پر بیٹھی کھانا کھاتی عورتیں اور بھاگ دوڑ کرتے مرد۔ یہ کیا تھا؟ اتنا سب تو ایک 3 گھنٹے کی فلم میں حاج مولا سے بھی ہضم نہ ہو۔ یکدم وہاں آوازیں آہستہ ہوتی ختم ہو گئی، سب کی نظریں آنے والے پر تھی اور آنے والے کی نظریں چبوترے سے ہلنے کا نام نہ لے سکی۔ ایک کونے میں سنہری بالوں والی لڑکی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ قدیم جنگی ٹوپی نے ڈھکا تھا، مگر وہ ان آنکھوں کو پہچان گیا، کیسے نہ پہچانتا، اس جیسی دیکھی بھی کہاں تھی۔ کل کی مسکراہٹ میں حوصلہ افزائی تھی۔ نظریں بائیں سے دائیں بھٹکی تو بے اختیار اس نے آنکھیں مسلی۔ سیاہ جلبیہ میں موجود فاتر اسلام کا چہرہ ہتک سے لال تھا، وہ نظریں ملانے کے لیے کے بھی قابل نہیں رہا۔ ہاتھوں میں بیڑیاں جو گردن تک جا رہی تھی، اور پھر سب سے غیر متوقع، یا یوں کہہ لو گئی بھینس پانی میں چمکتا تاج اور سریا سے لگی گردن کے ساتھ المیرا عنایت اترانے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، آئیبرو اچکاتے جیسے اپنے داد وصول کرنے کے موڈ میں ہو۔ منصف اعلیٰ ہبت اللہ نے دبیر کی طرف اشارہ کیا، وہ حنکوں کی طرف بس دیکھتا رہ گیا۔ جواب کے لیے چبوترے پر موجود ہر کسی کو باری باری دیکھا۔ ملکہ ماہ مسکرائی، یوں جیسے بڑا تیر مارا ہو۔ ویلکم ٹو دا گینگ پیریسوسو، گروہ میں خوش آمدید پریسوسو۔ فضا میں ایک عجیب سا خمار تھا، طاقت کا نہیں، ذمہ داری کا۔ وہ نیا نیا منصف، انصاف کرنے والا بنا ہے۔ تھوڑا تو صدمہ واجب تھا۔ ارد گرد کام کرتے مرد گویا سکتے کے عالم میں تھے، ان کی وہ کیفیت ٹوٹی تو وہاں جیسے شور کا سا بکھر گیا۔ سب اس 5 فٹ 5 انچ میں اپنی آزادی کا نجات دہندہ دیکھ رہے تھے، جس نے ہمیشہ اپنی زندگی اصولوں کی پیروکاری سے دور رہ کر گزاری ہے۔ آج وہ دوسروں کے لیے فیصلہ اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرے گا۔ واہ رے قسمت، فاتر ابو الاسلام کا بوجھ تو نے اس پر ڈال دیا۔ ہبت اللہ اسے شاید اس کے فرائض سمجھا رہا تھا۔ فاتر المیر کی خدمت کرے گا، کل المیرا کی حفاظت، اور دبیر سچ شکر اسے المیرا کے متعلق کام نہیں ملا۔ وہ عدالت میں پیش کیے گئے مردوں کے مسائل حل کرے گا۔ کیسے، یہ معلوم نہیں، کیوں، یہ جاننا ضروری ہے، مگر سب سے پہلے یہ سب کیا تھا؟ اس نے تو ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں سنا۔
تو واقعی میں یہ سب کیا تھا مطلب ٹھیک ہے، چلو وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس کی بڑی بہن ہے، چلو ہم نے مان لیا کہ کچھ اس طرح کا ہوگا. کیسے بہن ہے یہ تو بتاؤ کہ وہ کس طرح سے اس کی بہن ہے، کیا بیک سٹوری ہے، کیا چیز ہے. اگر کوئی بھی آپ کسی بھی دوسری پیرالل یونیورس میں جاتے ہو یا ٹائم میں ہی پیچھے جاتے ہو تو آپ کو پھر بھی پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ اگر ہم لوگ اس کا کمپیریزن کریں، میں کسی وے میں بھی نا اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتی. رائٹر نے بہت اچھے سے خیال رکھا ہے ہر ایک چیز کا. اس نے کردار بنائے ہیں لیکن اس نے پتہ ہے کیا کیا، اس نے سیم ٹو سیم نہیں رکھا. اس نے اپنا ایک الگ سے ایک اور کریکٹر کا اضافہ کیا ہے. مطلب تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے لیکن وہ ڈفرینٹ ہے. ہم اس کو اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے کہ بالکل ایز اٹ از بول دے، یا پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فقرہ سیم ایز اٹ از بولا گیا ہے. نہیں، وقت میں بہت کچھ ایسا تھا جو بالکل ایز اٹ از تھا، بالکل سیم تھا. ٹھیک ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور دوسرا، یار اتنا کوئی گندا لکھا گیا. اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اب نجات ہے، آگے ہندا لکھا ہوا ہے، نجات دہندہ. اب میں تو کبھی پڑھتی ہی نہیں، میں تو اتنے مشکل ورڈز عام زندگی میں بولتی ہی نہیں ہوں، میں تو صرف پڑھتے ہوئے استعمال کرتی ہوں. اور بھی ادھر اتنے ورڈز ہیں جو میں نے کبھی پڑھے بھی نہیں. اچھا یہ مجھے نہیں پتہ، یہ میں نے ابھی گوگل کر کے بھی دیکھا ہے. مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے. یہ مجھے ابھی بھی نہیں پڑھنا آ رہا. پریسیسو ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے کبھی بھی. ایک اور بھی تھا بمبل بی. اچھا مجھے لگا کہ انہوں نے مسٹیکن لکھ دیا ہے بمبل بی، ورڈ ہوگا بلبل. ٹھیک ہے، مجھے لگا بلبل ہے، اور پھر وہ میں نے دھیان بھی نہیں دیا کہ وہ میم بھی ہے ساتھ میں. تو ایسا نہیں تھا کہ میں بمبل پڑھ نہیں سکتی، مسئلہ یہ تھا کہ میں نے فوکس ہی نہیں کیا. کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ روانگی میں ہی غلط ورڈ بول دیتے ہو، کہ وہ بے شک لکھا بھی غلط ہو نا. سم ٹائمز یہ ایسی ایک ٹرک بھی تھی کہ اس میں تھا کہ غلط لکھا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ورڈ ہی جلدی میں غلط بول دیا، غلط کو ہی غلط بول دیا، تو وہ غین پتہ نہیں کس طرح عجیب سے لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں وہی روانگی میں غلط بول گئی. اور پھر کیا ہوا کہ وہ بلبل، ایک اور کریکٹر بلبل کا بھی نکل آیا. میں اب اس کو غور سے پڑھ رہی ہوں، میں نے کہا یہ سچ میں بلبل ہی ہے نا، میں غلط تو نہیں پڑھ رہی اس چیز کو. اچھا اب سب سے زیادہ مزے کی بات کہ جو فاتر ہے وہ مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی بیچارے پر. اور وہ بہت مزے کی بات تھی کہ اگر وہ انا رکھتا ہے، اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو انا جائے گی، اور اگر وہ دوسرا نہیں کرتا تو جان جائے گی. تو وہ بیچارہ پھر وہ بڑا تھوڑا فنی تھا. ٹھیک ہے، مطلب تھوڑا سا عجیب بھی تھا تو فنی بھی تھا، اور بڑی وہ کمینی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑی بہت انسانیت ہے، وہ سب کو اپنے ساتھ تو ایٹ لیسٹ رکھ رہی ہے. ادروائز جس طرح کی وہ ہے بندی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ سب کو کھڑا کر دیتی لائن میں اور کہتی کہ تو کون تو میں کون. لیکن اس نے اچھا کیا، اس نے ایسا نہیں کیا. اور باقی کیا رہ گیا؟ ہاں دبیر کیا انصاف کریں گا دبیر بیچارے کو منصف بنا دیا. وہ بیچارہ نشہ کرنے والا انسان، وہ جس کے سر پر بال نہیں، وہ کیا انصاف کرے. خیر بال تو میں نے ایسے ہی بول دیا، بالوں کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں. لیکن خیر ویسے نشے کا بھی انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر کوئی انصاف کرنا چاہے. لیکن اگر کوئی اس کو نشے کا لالچ دے اور تو اب وہ کیسے رہے گا؟ مطلب یہاں پر کوئی نشہ ششہ دیں گے وہ لوگ؟ مطلب ایک انسان ہے جو ایڈکٹ ہے تو وہ نشے کے بغیر کیسے رہے گا؟ یہ چیز بھی ہے. اور دوسرا فاتر کا تو مجھے بہت مزہ آیا، بہت ہنسی آئی اور باقی سارا کچھ مزے کا لگا، سب اچھا ہے. ناول اوور آل اچھا ہے. مطلب اگر ہم ایک بندے کی ایک فرسٹ تحریر کے حساب سے دیکھیں، ایک بندہ کی پہلی کاوش دیکھیں تو اس کے لحاظ سے بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کافی کچھ ایسا ہے، کافی جھول ہے اس میں، تھوڑا بہت مجھے تو لگتا ہے اس میں ہے
کیونکہ مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو یہ کہ اگر وہ ایسا کیا ہو گیا، مطلب یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے، انہوں نے ٹائم ٹریول کیا ہے، انہوں نے کیا کیا. خیر وہ آگے شاید بتا دے، لیکن اگر یہ چیز واضح نہ ہوئی تو یہ بہت بڑا جھول ہوگا. اور سب سے بڑی بات کہ ابھی یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ان کا، خیر میں شاید پہلے وہ کر رہی ہوں، پریڈکٹ کر رہی ہوں کہ یہ سب چیزیں نہیں پتہ چل رہی، لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ ان کو خادم پھر بنایا جا رہا ہے، اس نے بھی پوائنٹ ویلڈ نکالا کہ ہاں نگار تو بھی تو بن سکتی ہے. تو وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ چاند کا کیا کہہ رہے تھے کہ چاند میں جس کا تاج چمکتا ہے وہی تو، کیا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بھی تھوڑی سی کوئی اس بات کا وہ نہیں بن رہی تھی، کوئی لاجک نہیں بن رہی تھی. مطلب کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان لاجیکل ہیں، کچھ ایسی کوئی سمجھ نہیں آ رہی جن کا کوئی سینس نہیں بن رہا. لیکن خیر اوور آل بہت مزے کا ہے، اچھا لگ رہا ہے. آگے بھی کیوریاسٹی ہو رہی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن آف کورس جب آپ ایک ریویو کرتے ہو تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں باتیں آپ سامنے رکھتے ہو تاکہ اگلا بندہ جو سن رہا ہے اس کا بھی ویژن تھوڑا سا کلیئر ہو دیکھنے کا، اور ان کو بھی تھوڑی سمجھ آئے کہ چل کیا رہا ہے اسٹوری میں. تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے یہ چیزیں، ان سوالوں کے جوابات ہمیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے. پھر ہمارے پاس 2 مسٹریز یہ بھی ہیں، اس کا باپ نہیں ملا، وہ بھی تو غائب ہوا. دیکھو وہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا باپ مرا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے غائب ہونے کا بولا. اس کی بہن غائب ہے، وہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس کی بہن مر گئی ہے، یہ وہ، لیکن نہیں، وہ بھی غائب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری اس میں وہ کیا ہے نا کہ مسٹری ہے. اب ان سوالوں کے اگر ہمیں جوابات نہیں ملے نا تو بہت غلط ہو جائے گا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. ہاں مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے تھوڑی لمبی ایپیسوڈ دیں، یہ کریں وہ کریں. دیکھو ایپیسوڈ تو اتنی ہی آئے گی، ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک میں ایک ایپیسوڈ دوں، کیونکہ ابھی جو 7 والا ناول ہے جلتے خواب میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. میں نے وہیں اسٹارٹ کر دیا یار، مجھے یہیں اسی پر فوکس کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر اب میں نے کر دیا تو اب میں اس کے بعد اس کو کمپلیٹ ہی کروں گی. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے حساب سے دیکھوں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اس ناول کو. اتنا برا بھی نہیں ہے یار، اس سے کتنے برے ناول انہوں نے سنے، اتنی بری وائسز میں. میری بات نہیں، یہ نہیں مانتے، مطلب انہوں نے بھیڑ چال چلنی ہے، سمجھ نہیں آتی ان کو، کیا ہی کہہ سکتے ہو میں. لیکن مجھے اتنا ہی شورٹی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ بہت سنیں گے اس ناول کو، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا. تو ابھی میں سکون سے پڑھ رہی ہوں، کیونکہ میں نے جب جنت کے پتے سٹارٹ کیا تھا تو ایسا ہی تھا، کوئی ایسا لوگ نہیں سن رہے تھے. اور اگر میں باقی ناولز کی بات کروں تو ان کا بھی یہی سین تھا. اب مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے وہ لمبے ناولز پڑھنے چاہیے تھے، لیکن خیر میں نے شارٹ ناولز بہت دیے ہیں آپ لوگوں کو. آپ لوگ شارٹ ناولز دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت اچھے سے ناولز ہیں. اگر آپ لوگوں کو کسی اسپیسیفک ناول کا پوچھنا ہے تو بتائیے، میں اگلی ایپیسوڈ میں پورے ریویو دوں گی اس ناول کا، اس کے بارے میں بتاؤں گی. مطلب کسی ژانرا کوئی ایسی ہوتا ہے نا کہ کچھ کو کسی طرح کے پسند ہوتے ہیں، کچھ کو کسی طرح کے پسند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تھرل سسپینس والی بات کی جائے، جو میں اب ناول پڑھ رہی ہوں، تو آپ لوگوں کو ٹوٹا ہوا تارا اور حالم، یہ 2 ناول ہیں جو اس طرح کے ہیں ابھی تک. اس کے بعد ایک نیا ناول میں سٹارٹ کروں گی، ابابیل. اس کے ناول کی سٹوری بھی بہت تھرلنگ ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی جتنے ناولز ہوں گے میں سسپینس اور تھرل والے ہی رکھوں گی. میں یہ باقی دوسرے والے ناولز نہیں پڑھنے والی. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.